وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 168، سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے اپنے باپ کی بیویوں سے مگر جو ہو چکا، پہلے گزر چکا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ شادیاں زیادہ کثرت سے کرتے تھے، اسلام نے 4 پر لوگوں کو محدود کر دیا۔ اس وقت جو شخص فوت ہوتا، اگر اس کی بیویاں جو ہوتی تھی، ایک تو سگی ماں ہے اور باقی ستیلی مائیں، تو پہلے تو یہ رواج تھا، جیسے میراث کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے کا پورا اختیار، کیونکہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ عزیز ہے، زبردست اور حکمت والا ہے، تو اللہ نے ہر وارث کو اس کے حصے دے دیے۔ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، پھر بیوہ کا کیا حصہ ہے، اور اگر شوہر ہو اس کا کیا حصہ ہے، پھر اگر کلالہ ہو تو حصے کس میں جائیں گے، یہ ساری باتیں الحمدللہ بڑے ڈیٹیل میں ہم کر چکے ہیں۔ اب ایک اور جو رسم تھی جو عرب میں تھی، وہ یہ تھی کہ بڑا بیٹا وارث تو بن جاتا تھا، وراثت کی تو بات ہم نے کر لی۔ اب یہ بھی کرتا تھا کہ جو ستیلی مائیں ہوتی تھیں، یہاں تک بھی فحش کام ہوتا تھا اور یہاں تک بھی برا کام ہوتا تھا کہ وہ ستیلی ماؤں میں سے جس کو چاہتا اپنے عقد میں لے لیتا، تو وہ سمجھتے کہ یہ بھی میراث کی طرح تقسیم ہوں گی، تو وہ تقسیم کر لیتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب میراث کے احکامات دیے، تو اب اس جو گنونی جو ایک چل رہی تھی بہت پہلے سے ریت، اس کو بھی ختم کرنا مقصد تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کرو گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھیں ایک مزاج ہے، جیسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کبھی سنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ اسلام پچھلی باتوں کو نہیں خریدتا، ورنہ تو پیچھے ہی پھنسے رہیں گے۔ اسلام کا مزاج ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی اس کو بارہا جگہ پر آپ دیکھیں گے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا۔ تھوڑا سا الفاظ جو ہیں ان کو تھوڑا بہت ہم جو غور و فکر کرتے ہیں ان پر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ولا تنکحوا، اب وہ الفاظ جو الحمدللہ ہمارے اردو میں بولے جاتے ہیں، ان کو تو نہیں، میں ان کے مادے بتایا کروں گا، کیونکہ تنکحوا جو ہے، تے جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تم کے لیے آتا ہے، جو سامنے حاضر ضمیر ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ پورے انسانوں سے اور اسپیشل طور پر مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں تم نکاح کرو گے اے مومنو۔ نکاح جو ہے ہم بولتے ہیں ما نکح آباؤکم، ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا۔ سلف کا جو لفظ ہے یہ ویسے ہم سنتے بھی ہیں، سلف صالحین، صالحین نیک لوگوں کے لیے آتا ہے، سلف جو پہلے گزر چکے ہیں، تو جو بھی زمانہ گزر جائے یا لوگ گزر جائے اس کے لیے آتا ہے۔ مادہ ہے سین لام فا، اور یا فے آپ کہہ لیں یا فا کہہ لیں، کیونکہ اردو میں فے کہتے ہیں اور عربی میں فا کہتے ہیں۔ 8 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ السلف معنی ہے گزر جانے والا، ما قد سلف یقیناً جو پہلے گزر چکا، قد جو ہے یقین کے لیے آتا ہے۔ انہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ستیلی ماؤں سے نکاح کا رواج تھا، انہو کانا فاحشتاً، یہ بہت ہی فاحش کام ہے۔ فاحش کا لفظ بھی ہم کیونکہ سنتے ہیں اپنی زبان میں، ومقتا، اور بہت ہی ناراض کر دینے والا، اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر دینے والا، اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والا کام ہے۔ مقتا جو ہے مادہ میم کاف کینچی والا اور تا، یہ قرآن میں 6 کلمات آئے ہیں اس مادے سے۔ المقتو کسی شخص کو
فعل کبھی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر جو طیش آتا ہے یا ناراضگی ہوتی ہے یا غصہ آتا ہے اس کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں فرما رہے ہیں وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کہ نہیں بڑھتا کافروں کا کفر، اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھاتا کسی چیز کو مگر اللہ کے غصے کو، اللہ کی ناراضگی کو اور بڑھاتا ہے۔ وَسَا سبیلا، سا جو ہے مادہ سین واو حمزہ 167 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اسو، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، سیئات برائی یا برے کے لیے بولا جاتا ہے، اسو آفت اور کسی مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں سا سبیلا، اللہ کہہ رہے ہیں بہت ہی گندا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ۔ اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ جذب کرنے کے لیے ایک لفظ بر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولا، اور نہ، تنکحو، تم نکاح کرو، ما نکح آباؤکم، ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو گزر چکا پہلے، انہو کانا فاحشتن، یقیناً یہ بہت فاحش، بہت بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو غضبناک کرنے والا کام ہے، بہت ہی برا راستہ، بہت ہی گندا راستہ، بہت ہی برا راستہ۔ ابو داؤد کی ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ حضرت یزید بن برا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چاچا سے ملا جب ان کے پاس ایک جھنڈا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید بن برا کے والد کہتے ہیں میں اپنے چچا سے ملا، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال بھی لے لوں۔ اللہ اکبر، اتنا سخت قانون اس بارے میں ہے۔ اب کیونکہ حرمت کی بات ہو رہی ہے، رشتوں کی حرمت کی، یہ بھی حرمت کا رشتہ تھا۔ ستیلی ماں جو ہے وہ سگی ماں کی طرح ہی جب باپ کے ساتھ آ جاتی ہے، جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کوئی بھی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ تھوڑے سے حرمت کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قوانین اور جو حرمت والے رشتے ہیں جو حرام ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 23 میں بڑی تفصیل سے سب کچھ بتایا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، مائیں چاہے سگی ہوں، چاہے ستیلی ہوں، چاہے وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں ہوں، سب کی سب حرام کر دی گئی۔ وَبَنَاتُکُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخْوَاتُکُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُکُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُکُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِی، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بانجیاں یعنی تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جن کی رضائی مائیں جن سے تم نے دودھ پیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئیں۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی بہنیں ہیں، یعنی وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ شریک بہنیں ہیں، وہ بھی سب کی سب ان سے بھی نکاح حرام کر دیا گیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری مائیں جو تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں یعنی ساس۔ دیکھیں ساس کے بارے میں یہیں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، آیت کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن سے نکاح ہو جائے، چاہے تعلق قائم نہیں بھی ہوا، اس وقت وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی بیٹی کو چھوڑ کر اب ماں سے نکاح کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے ہی نکاح پڑا جائے گا، چاہے شوہر اور بیوی والا تعلق نہ بھی قائم ہو، تو ساس جو ہے اسی وقت حرمت والی ہوتی ہے، جس طرح ماں حرمت والی ہے، یا جس طرح پھپھی ہے، خالائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اسی طرح۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اللہ فرما رہے ہیں اور تمہاری وہ ربابائیں، رباب کون سی ہوتی ہے؟ جو پہلی بیوی کی جو بیٹی جو آتی ہے، وہ جو تمہاری گودوں میں یا تمہارے گھروں میں پرورش پاتی ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نکاح کر لیتے ہو، جب تم ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، یعنی شوہر اور بیوی والا تعلق قائم ہو جائے،
اس وقت وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے، اگر ان سے تعلق قائم نہیں ہو، اس سے پہلے طلاق دے دی ہے، پھر اس کی جو بیٹی ہے اس عورت کی جس سے نکاح کیا بعد میں، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹیوں کی جو بیویاں ہیں، بہو، اس سے بھی تمہارا رشتہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ ہے جیسے اگر بہو جو ہے وہ بیٹی کے ضمن میں آ جاتے جیسے ہی نکاح پڑا جائے، اس میں بھی تعلق کوئی نہیں ہے کہ تعلق قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، نکاح پڑا گیا تو اب وہ سسر جو ہے کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا تعلق کے بغیر ہی چھوڑ دے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں لے آؤ، یعنی ایک اگر چلی گئی ہے، اس سے طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گئی ہے تو پھر تو دوسری سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ تم ایک وقت میں دو بہنیں نکاح میں لے آؤ، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بڑا خوبصورت مزاج ہے قرآن کا کہ جو گزر چکا اس کو چھوڑو، اب اس پہ غور و فکر کرنا بند کر دو، اب جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ بے شک اللہ بڑا زبردست بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الفاظ کے مادے کچھ ہم لے لیتے ہیں جو ہماری نظروں سے نہیں گزرے۔ حرمت علیکم امہاتکم، امہات سے ہے، کافی دفعہ ہو چکا، جو ہے ماں کے لیے آتا ہے، پھر آگے جو ہے نانی، جو بھی آگے آگے آتے ہیں۔ وبناتکم، اور بنات بھی ہم کافی دفعہ اس کو کر چکے ہیں، اور تمہاری بیٹیاں، یعنی تمہارے لیے حرمت والی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری ماؤں سے اور اپنی ماؤں سے اور تو اپنی بیٹیوں سے۔ واخواتکم، اخواتکم کو دیکھ لیتے ہیں، تمہاری بہنیں جو ہیں۔ اخواتکم مد ہے حمزہ خا اور واو، 96 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اخن بھائی کے لیے آتا ہے، الاختو بہن کے لیے آتا ہے، یہ اخن کا مؤنث ہے اور جمع اس کی اخوات ہوتا ہے، تو جمع کے صیغے میں ہے کہ تم اپنی جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور پھپھیاں، پھپھیاں کون ہیں؟ جو باپ کی بہن ہوتی ہے وہ۔ اس کا بھی مادے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ اماتکم جو ہے باپوں کی جو بہنیں ہیں یعنی پھپھیاں، ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے وخالاتکم، خالاتکم جو ہے خالہ کے لیے آتا ہے، خالہ وہ جو ماں کی بہن ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہا واو اور لام ہے، 8 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الخالات جو ہے معنی خالہ کے یعنی ماں کی بہن کے۔ اماتکم جو ہے وہ پھپھی کے لیے آتا ہے، عین میم میم، 5 کلمات آئے ہیں۔ الام چچا کے لیے بولا جاتا ہے، کون ہوتا ہے چچا؟ باپ کا بھائی۔ اور الامت جو ہے یہ باپ کی بہن یعنی پھپھی کے لیے بولا جاتا ہے، جس کی جمع امات ہے یعنی پھپھیاں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پیا، رضائی مائیں، ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی، مائیں بھی اور ان کی بیٹیاں بھی، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ وَأَخْوَاتُكُمْ، اخوات جو ہے تمہاری بہنیں، تمہاری وہ دودھ شریک بہنیں، وہ بھی تمہارے لیے حرمت والی ہیں۔ ارزانکم جو ہے مد ہے را زوات عین، اور اس کے 11 کلمات اس مد سے قرآن کریم میں ہیں۔ رضا المولود، بچے کا دودھ پینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نسب سے جو رشتے حرام ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ تمام جو رشتے ہیں وہ حرمت والے ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پیدائش سے حرمت ثابت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربائبکم جو ہے اس کا مادہ جو ہے را بابا ہے، اور رب کے مادے سے یہ آیا ہے، تو 980 کلمات اس لیے قرآن میں آئے ہیں۔ وہ اولاد جو پہلے شوہر سے ہو اور دوسرے شوہر کی زیر تربیت ہو، یا پہلی بیوی سے ہو اور دوسری بیوی کی آغوش پہ پرورش پا رہی ہو، وہ پھر بیوی کے لیے ربیبن یا ربیبتن بن جاتی ہے، تو یہ وہ جو اصل میں جس کی ماں یا باپ ڈیفرنٹ ہو اس کے لیے آتا ہے۔ حجورکم ہا جیم را، اس سے یہ 21 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔
हजारू तो पत्थर के लिए आता है, जैसे हमने पढ़ा था सूरह अल बकरा में। अरबी में मुहावरा बोला जाता है फुलानुन फी हिजरी फुलानिन, कि फ़लाँ फ़लाँ की ज़ेर निगरानी है। तो ये ज़ेर निगरानी यानी किसी के अगर परवरिश पाना, किसी की ज़ेर निगरानी होना, उसके लिए बोला जाता है, जिसकी जमा हजूरुन है यानी परवरिश पाने वाली जगह। तो हजूरिकुम तुम्हारे जो घरों में परवरिश पाती हैं, यानी परवरिश पाने के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। निगरानी जिसमें निगरानी में होती है या परवरिश में होती हैं, दोनों लफ्ज़ बोले जा सकते हैं। फ़इल्लम तकूनु दखल तुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम। हाँ, अगर जिस औरत से तुमने निकाह किया है उससे तुम्हारा तल्लक कायम नहीं हुआ, तो उसकी बेटी से उससे पहले तलाक दे दी, तल्लक कायम किए बगैर, जो शोहर और बीवी का तल्लक है, तो उसकी बेटी से फिर निकाह किया जा सकता है अगर तुमने तलाक दे दी, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं, जुनाहा का लफ्ज़ हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, जीम नून हा 34 कलमात आते हैं। जुनाहुन के मायने हैं गलत जानब झुकाओ और गुनाह के। वह हलाइलु अबनाई कुमुल्लज़ीना मिन असलाबिकुम, और तुम्हारी वो सुलभी बेटों की बीवियाँ। हलाइलु जो है इसको देख लेते हैं, हा लाम लाम 51 कलमात कुरान में आए हैं। अल हलीलु खावंद के लिए आता है, हलीलतुन बीवी के लिए आता है। जमा अल हलाइलु जो है ये इसकी जमा है, और ये सुलभी बेटे जो अपने सगे बेटे होते हैं उनकी बीवियों के लिए ये सारा इस्तेमाल होता है जमा के सीगे में, कि तुम उनसे भी नहीं कर सकते, यानी अपनी बहू से निकाह नहीं हो सकता। और जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि वो तो सिर्फ उसमें तल्लक की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे निकाह पढ़ा जाएगा तो वो बच्ची जो है वो ससुर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हुर्मत वाली हो जाएगी, हराम हो जाएगी। वह अन तजमाऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ, और ये कि तुम दो बहनों को एक ही वक्त में निकाह में रखो मगर जो गुजर चुका। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। अल उख्तैनी अलिफ या हमज़ा खा वाओ 96 कलमत आए हैं, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। अखुन जो है भाई के लिए आता है, अल उख्त जो है वो बहन के लिए आता है। तो अल उख्तैनी जो है ये दो बहनों के लिए आता है, तस्निया का सीगा है। ये नून के नीचे जब भी ज़ेर आएगा तो ये दो के लिए आएगा, तस्निया के लिए आएगा। अरबी में थोड़ा सा इनको ग्रामर हम थोड़ा थोड़ा इस पर विजिट करते जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस है, हदीस का नंबर है 1129। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे निकाह में दो सगी बहनें हैं, यानी जो बीवी हैं मेरी दोनों आपस में सगी बहनें हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम उनमें से जिसको चाहो मुंतखब कर लो और दूसरी को तलाक दे दो। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला और बांजी को एक निकाह में रखने से मना फरमाया है। पुप्पी और भतीजी इनको भी एक निकाह में रखने से मना फरमाया है, क्योंकि ये बड़े हुर्मत वाले, बड़े एहतराम वाले रिश्ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जब ये इकट्ठे होते हैं, जब एज ए सोतन, जब अगर दो बहनें रहेंगी तो फिर बहुत सारे मसाइल होंगे। और इसी तरह अगर पुप्पी और भतीजी होगी या खाला और बांजी होगी तब भी बहुत सारे मसाइल होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनको भी हराम करार देता हूँ कि एक ही वक्त में पुप्पी और भतीजी को या खाला और बांजी को निकाह में रखा जाए। सलफ़ का जो लफ्ज़ है जिस पर पहले बात गुजर चुकी है, सीन लाम फा 8 कलमात आए हैं, पहले गुजरे हुए ज़माने को या गुजरे हुए लोगों के लिए आता है जो गुजर चुके। अब इस आयत मुबारक को हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करेंगे ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म जो है हमें एक एक करके समझ में आए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अल्लाह फरमा रहे तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ हुर्मत वाली हैं, हराम है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। ये वो रिश्ते हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी पुप्पियाँ, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अखी, और तुम्हारी भाई की बेटियाँ, व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी बहनों की बेटियाँ, व उम्महातुकुम लाती अर्ज़अनाकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, व अखवातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी वो बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ दूध शरीक पहने, व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सासें, व अरबाई बुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, और तुम्हारी वो रिबाएँ, तुम्हारी बीवियों की वो बेटियाँ जो तुम्हारी घर में परवरिश पाती हैं, मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम, वो बीवियाँ जिनसे तुम्हारे तल्लक शोहर बीवी वाले कायम हो चुके। व इल्लम तकूनु दखलतुम, हाँ अगर तुमने उनसे अभी तल्लक कायम नहीं किया, दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम, और अगर सिर्फ निकाह पड़ा गया और फ़ौरन तलाक दे दी तो अब उन
جو اس کی بیٹی ہے ایسی عورت کی، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، ابھی تک تعلق قائم نہیں ہوا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، وہ بھی تمہارے لیے حرمت والی ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم ایک وقت میں دو جو ہیں بہنیں نکاح میں اکٹھی کرو مگر جو گزر چکا۔ ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 24 ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ محسن عورتیں یعنی شوہر والی جو عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، سارے اس میں ترجمہ آ جائے گا جب الفاظ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب اللہ علیکم، جن کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہیں حلال ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ جن بھی عورتوں سے جو پیچھے، کیونکہ پیچھے آیت نمبر جو گزر چکی 23 اس میں ساری حرمات والی کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ جو شوہر والی عورتیں ہیں، گھریلو خاندانی شوہر والی عورتیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہے کہ انہیں تم حاصل کرو اپنے مال کے ذریعے، یعنی ان کو حق مہر دے کے۔ محسنین غیر مسافحین، کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ وہ خاندانی عورتیں بنیں۔ صرف نکاح کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ شہوت رانی کے لیے نہیں کیا جائے گا، بس ان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ بہی من ہن فآتوہن اجورہن فریضہ، اور ان کو دو ان کا حق مہر جو کہ طے شدہ ہے، جو فرض ہے تم پر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کے بعد اگر راضی نامے سے تم کچھ کمی بیشی کر لو، بہ من بعد الفریضہ، اس کے بعد کہ ایک جو حق مہر طے ہو چکا۔ ان اللہ کانا علیما حکیما، اور اللہ ہے بڑا زبردست علم والا اور حکمت والا۔ والمحصنات من النساء، محصنات جو ہے المحصنات ہا صاد نون، 18 کلمات آئے ہیں۔ الحسن جو ہے قلعے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ عورتیں جو اپنی شوہروں کی پروٹیکشن میں آتی ہیں، خاندانی عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پاک دامن شادی شدہ عورتیں، بس یہ ذہن میں رکھیں، ان سے بھی آپ کسی کی بیوی کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ آپ اسے نکاح کر لیں یا اس کے گھر میں پھوٹ ڈلوا دیں، یا ویسے کیا نہیں جا سکتا۔ اگلا جو ہے ہمارا روٹ ورڈ جو ہے الا ما ملکت ایمانکم، ما ملکت جو ہے، ملک جو ہے میم لام کاف، اس سے مالک، ملکیت، سب کچھ اسی سے آتا ہے۔ 206 کلمات آئے ہیں۔ ایمانکم یمین سے آتا ہے، دائیں ہاتھ کی طرف سے، یا میم نون 71 کلمات آئے ہیں۔ الیمینو اصل میں دائیں ہاتھ کے لیے آتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ جس سے مراد ہے کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اور اس سے مراد لونڈیاں لی جاتی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن 4 تک کی قید لگا دی گئی نکاح میں کہ 4 جو ہے بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی ان کو اچھے طریقے سے ان کا نان نفقہ بھی دو گے اور تم ان کو حق مہر بھی دو گے۔ محسنینا، پھر وہی بات آ رہی ہے کہ کس لیے کرنا نکاح؟ تاکہ پاک دامن ہو، معاشرہ پاک ہو۔ غیر مسافحینا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف شہوت رانی کے لیے کی جائے۔ تب تک وہ جو ہے بغی سے ہے، باغی کون ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے، باغ آئین۔ یا 96 کلمات ہیں۔ البغجو معنی کس چیز کی طلب میں میانہ روی سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ ابتغاء چاہنا، حاصل کرنا۔ محسنین ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، پہلے قلعہ بند کے لیے آتا ہے۔ مسافحین، سین، فے اور ہا، 4 کلمات آئے ہیں۔ الصفحو کا معنی ہے پانی بہانا۔ اللہ اکبر، مراد شہوت رانی، مطلب صرف اس شہوت رانی کے لیے نہیں، کیونکہ شہوت رانی میں پانی بہتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، استمتعتم جو ہے متا سے ہے، میم تا اور عین جو ہے۔ 70 کلمات آئے ہیں۔ المتوع کس چیز کا؟ بڑھنا، پھلنا پھولنا۔ المتاع برتنے کا سامان، فائدہ اٹھانے والی چیزوں کے لیے آتا ہے، جن سے عرصہ دراز تک بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اجورہن، اجورہ اجرت سے ہے، فریضتاً فریضہ ہے۔ اجورہن فریضہ، یعنی کہ تم پر فرض ہے کہ ان کو حق مہر دے کے اپنے نکاح میں لے کے آؤ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو حق مہر دو، پھر ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ نان نفقے کے تم مالک بن جاؤ گے،
پھر تم ان سے جسمانی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور پھر نکاح کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے کو پاک کرنا۔ انشاءاللہ سورہ نور میں ہم بہت سارے اس پہ اور بھی زیادہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا تھا، آیت نمبر جو ہے 4 میں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو خوشی کے ساتھ ان کے یہ حق مہر دیا کرو۔ اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم دے کے واپس لو۔ اللہ اکبر، تحفہ دے کے واپس لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اللہ اکبر لرزا دینے والی حدیث ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لیا جائے، کتے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کیونکہ یہاں پہ ہے کہ فائدہ دے کے، کیونکہ لوگوں نے اس سے لیا ہے کہ کچھ فائدہ دے کے، کوئی مال دے کے کسی سے بھی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اصل تو ہے کہ ہسارے نکاح میں لایا جائے، مقصد صرف یہ ہے۔ ہاں جو لونڈی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور لونڈیوں کے بارے میں بھی ہمیں پھر، کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے، کافی ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہے کیونکہ ہمیں کافی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نے کہا ہے کہ، اور انہوں نے بھی دونوں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع اور پالتو گدے کے گوشت سے جنگ خیبر والے، جب جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرما دیا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث پہ، حدیث کا نمبر 1406 ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع سے روکا ہے، فرمایا کہ خبردار، یہ تمہارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے الحمدللہ، تو اور دوسری جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، دونوں ہی جو ہے اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ تم پر گناہ نہیں ہے۔ اگر شوہر نے فار ایگزامپل کہا ہے جی کہ میں نے 1 لاکھ کہا تھا نکاح، لیکن میرا جی کرتا ہے کہ میں تمہیں 2 لاکھ دے دوں، تو کوئی مزہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تَرَاضَيْتُمْ، تم راضی خوشی جو بھی آپس میں فیصلہ کرو۔ یا بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے 1 لاکھ تو اس وقت مانگا تھا خاندان کی وجہ سے، آپ مجھے جو بھی دیں، مجھے 20,000 بھی دیں گے یا 50,000، تو یہ میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے۔ من بعد فریضہ، اس کے بعد کے فریضہ ہو چکا۔ جناح جو ہے گناہ سے ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تراضیتم جو ہے راز وات واو 73 کلمات ہیں، رضوان رضامندی اس کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو سے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آج کا ہمارا جو ہے وہ پروگرام مکمل ہو۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ شادی شدہ خاندانی عورتیں، ان سے بھی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، جس طرح دوسری عورتیں حرام ہیں، جس طرح ہم نے خالہ پھوپھیاں یا 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا یا پھوپھی بھتیجے کو اکٹھا کرنا، یہ سب اسی طرح حرمت والی ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر یہ فرض کیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، اور اس کے علاوہ حلال ہیں تمہارے لیے جو بھی عورتیں 4 تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کو حاصل کرو، یعنی ان کو حق مہر دے کر مال کے ذریعے حاصل کرو، محسنین غیر مسافحین، تاکہ وہ قلعہ بند ہو جائیں، وہ حصار میں آ جائیں، وہ شادی شدہ ہو کے عزت والی خاندانی عورتیں بن جائیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور دو ان کا جو حق میں فرض کیا گیا ہے وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم بعد میں راضی خوشی سے کوئی چیز اور طے کر لیتے ہو، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ سب کچھ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، یہ اللہ کے علم پہ اور اللہ کی حکمت پر منحصر ہے۔ ہماری عقلیں جو ہیں وہ فیصلے نہیں کر سکتی تھی، یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں، جو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاشروں کو پاک اور صاف کر دے، کیونکہ یہ نکاح جو ہے یہ معاشروں کو پاک اور صاف کرنے والا ہے۔ اور وہ جو بھی حکم دیا گیا ہے مردوں کو 4 تک نکاح کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اعتراض ہے، اور نہ ہی کوئی ملامت ہے۔ اور نکاح جو بھی لوگ کریں، کیونکہ اس پہ بھی آتا ہے کہ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو گھریلو خاندانی عورتیں بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ ڈیفینس میں رہ رہی ہے اور دوسری بیوی کو ایک فلیٹ لے کے دیا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو آتا ہے جاتا ہے۔ نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، اگر نکاح کیا ہے تو اس کو ظاہر کریں، تاکہ اس عورت کا سٹیٹس بعد میں پرابلم میں نہ جائے۔ وہ اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کو وراثت ملنی چاہیے، جو اس کا حصہ ہے 8واں حصہ تمام بیویوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس پہ ہم بڑے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے،
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔